السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں ایک اللہ والے اور ایک چور کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک بزرگ اللہ والے حج کے سفر پر جا رہے تھے۔ اللہ والے بزرگ حج کو سفر پہ جا رہے تھے تو وہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں جو کہ چوروں کی بستی ہوتی ہے۔ اللہ والے بزرگ جن کو نہ کسی کا خوف اور نہ کسی کا ڈر، اللہ والے اس بستی کے قریب سے گزرے جو چوروں کی بستی تھی، جہاں پر بے انتہا چور رہتے تھے۔ اللہ والے بزرگ کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جو کہ اللہ والے بزرگ کے ضرورت کے کچھ چند پیسے تھے۔ اس تھیلی کے اندر اچانک سے چور آتا ہے اور اللہ والے بزرگ کے ہاتھ میں جو تھیلا ہوتا ہے اسے چھین کر لے جاتا ہے اور تیزی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ چور کافی دور تک نکل گیا۔ چور نے سوچا کہ اب وہ بزرگ کافی دور ہو گیا ہے۔ چور بہت زیادہ خوش تھا۔ چور سوچ رہا تھا کہ موٹا تھیلا ہاتھ لگ گیا ہے، کافی مال دولت ہوگا اس کے اندر۔ چور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ چور کو معلوم نہ تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چور بس خوش تھا کہ اس کے ہاتھ پیسے لگ گئے ہیں۔ چور نے سوچا کہ کچھ دور اور چلتا ہوں۔ جب چور کچھ دور چلنے کا ارادہ کرتا ہے، اچانک سے اس کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ چور اندھا ہو جاتا ہے۔ اچانک سے چور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ چور کو معلوم نہ تھا اس نے کس کے پیسے چرا لیے ہیں، حالانکہ وہ ایک بزرگ اللہ والے تھے۔ جب چور کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی تو چور گھبرا اٹھا اور زور زور سے رونے لگا، یہاں تک کہ چور کافی دیر تک رونے لگا اور زور زور سے رونے لگا۔ جب چور زور زور سے رونے لگا تو لوگ اکٹھے ہو گئے اور لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہوئی، کیوں زور زور سے رو رہے ہو؟ چور نے بتایا کہ میں نے ایک آدمی کا تھیلا پیسے سے بھرا چھین لیا ہے اور میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اور چور نے کہا وہ عام بندہ شاید نہیں ہے، شاید وہ اللہ کا قریبی بندہ ہے جس کے میں نے پیسے چرائے ہیں۔ اور وہ چور زور زور سے کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے کوئی اس بزرگ کے پاس لے چلو، خدا کے لیے کوئی مجھے اس بزرگ کے پاس لے چلو تاکہ میں وہاں پر پہنچ کر ان بزرگ سے معافی مانگ سکوں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ قصہ کہاں کا ہے، یہ معاملہ کہاں پیش آیا آپ کے ساتھ، چور کہنے لگا فلاں نائی کی دکان کے پاس یہ قصہ پیش آیا ہے۔ لوگ اس چور کو اس دکان کے پاس لے گئے، جا کر اس نائی سے پوچھا اور لوگوں نے اور چور نے مل کر اس اللہ والے بزرگ کے چہرے کا نقشہ بتایا اور نائی سے پوچھا کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے کیا، آپ اسے جانتے ہو کیا؟ اس نائی نے کہا کہ مجھے اس کا گھر تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا نماز پڑھنے کے لیے یہاں سے گزرتے رہتے ہیں، اگلی نماز کے لیے وہ بزرگ اللہ والے پھر یہاں آئیں گے۔ یہ لوگ اللہ والے کے انتظار میں وہاں پر بیٹھ گئے۔ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے چور کو ساتھ لیا اور اس اللہ والے کے پاس لے آئے۔ جب چور کو اللہ والے کے پاس لایا گیا تو چور قدموں میں گر گیا۔ چور نے کہا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھ سے نادانی ہو گئی، حضور میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ جب میں نے آپ کے پیسے کی تھیلی کو چھینا میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، حضور آپ مجھے معاف فرما دیں۔ بس وہ چور آپ کے پیروں پر گڑ گڑا کر بس یہی کہتا رہا، آپ کے پیروں پر بہت رویا اور گڑ گڑایا۔ اور اس چور نے کہا کہ حضور اپنے پیسے واپس لے لیں، بس میری آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دیں۔ اے اللہ والے بزرگ اس چور کی بات سن کر کہنے لگے کہ میں نے تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر چور بہت زیادہ حیران ہوا۔ چور اللہ والے سے کہنے لگا کہ حضور میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا تھا، آپ نے مجھے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ اللہ والے بزرگ نے کہا کہ جی ہاں میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ اللہ والے بزرگ فرمانے لگے اس چور سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب میری امت حساب پیش کیا جائے گا میری امت کا، تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک میرے آخری امت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔
اور اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا، جتنی دیر میرے مقدمہ پیش ہونے میں لگے گی، جتنی دیر میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گا، اتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے باہر رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت کا ایک ایک بندہ جنت میں نہیں جاتا تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اسی لیے میں نے تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے، نہ ہی یہ مقدمہ قیامت کے دن پیش ہوگا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں جانے سے دیر لگے گی، اسی لیے میں نے تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پارٹ 2 بھی آپ کی خدمت میں جلدی ہی پیش کر دیا جائے گا ہمارے چینل پر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔